صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقته علی اہلک رواہ مسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم۔ میرے بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے پھر جمع کیا۔ جتنے لوگ آئے ہیں جمع ہوتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ دور دور سے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ کرے، اللہ ان کے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہم سب کو اللہ شامل فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے پاک دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جانے کی، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں بات چل رہی تھی، وہی باب ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس باب کو ہم پورا کریں گے۔ اسی باب میں، اسی چیپٹر میں، اسی جگہ پر ایک آیت بیان کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ تم کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ ضرور تمہیں دیتا ہی ہے۔ Whatever you spend in the path of Allah, definitely Allah will repay you. No doubt. جو بھی کچھ خرچ کرے، چاہے ایک پینی ہی کیوں نہ ہو، اس پر میں نے 4 قسمیں بیان کی تھی کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو علم اور مال والا، اور ایک صرف علم والا، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور تیسرا آدمی مال ہے لیکن گناہ کے راستے میں، علم بھی ہے مال بھی ہے گناہ کے راستے میں، اور چوتھا آدمی مال نہیں ہے صرف علم ہے لیکن یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی گناہ میں خرچ کرتا۔ ان چاروں کے بارے میں نے لاسٹ وینسڈے کو آپ کو اسی باب چیپٹر کے اندر میں نے سمجھایا تھا۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو اس آیت کے تحت میں لکھی ہے، وہ روایت پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنی ذات کے لیے یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کے حکم میں ہے، چاہے دین میں ایک بریڈ ہی کیوں نہ خریدے، ایک بوتل ملک ہی کیوں نہ خریدے، جو بھی۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسپانسبلٹی لے لی ہے
کہ اس کو ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے. اگر وہ پیسے گناہ میں خرچ کیے ہیں تو بدلہ نہیں ملے گا، لیکن اگر صحیح راستے میں خرچ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دنیا ہی میں بدلہ دیں گے، آخرت میں تو باقی ہے. اور اسی پر یہ حدیث ہے جو مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. حدیث کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا اللہ کے راستے میں تم نے ایک دینار کو ایک پاؤنڈ، آج پاؤنڈ کے دو، اس زمانے میں دینار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں دینار کو خرچ کیا، ایک دینار، یہ بھی خرچ کرنا ہے. ایک خرچ کرنا وہ ہے کہ دینار سے آپ نے غلام کو فری کر دیا، غلام تھا اس کو آزاد کر دیا. کوئی آدمی جیل میں ہے تو جیل سے اس کو پیسے بھر کر رہائی کروا دی، اس کے پاس کیس لڑنے کے پیسے نہیں، آپ نے لوئر کو کیس پیسے دیے اور بیچارہ ویسے ہی انسنٹ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں. جیسے بہت سارے علماء ہیں ہندوستان میں ہیں، بہت سارے علماء جیل میں ہیں. کیوں؟ اس کے ہاتھ پر کسی ہندو نے اسلام قبول کر لیا تو تو نے اس کو مسلمان کیوں کیا؟ یا پھر اس نے یہاں سے کسی نے پیسے بھیجے، یہاں سے کسی نے پیسے بھیجے، آواز جا رہی؟ یہاں سے کسی نے پیسے بھیج دیے وہاں غریب لوگوں کو دینے کے لیے، تو انہوں نے دیا ان لوگوں کو جو ماشاءاللہ نئے مسلمان، یا پھر وہ مسلمان بن گئے، ان کو کچھ دے دیا تو وہ مسلمان بن گئے، اس لیے کہ صدقہ تو سب کو دے سکتے ہیں، بھئی تم نے کیوں مسلمان کیا؟ تو اس پر علماء ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور کئی مہینے گزر گئے، ابھی تک بیچارے جیل میں. بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء جیل میں، ابھی بیچارے بے قصور ہے، کوئی قصور نہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، 10 سال جیل میں رکھا ان کو. سو there is no fault at all. لیکن صرف ایک کام کے مسلمان ہو گیا وہ، تو بس اس کو پکڑ کے لے گئے کہ کیوں تم نے اس کو اسلام میں داخل کیا وغیرہ. تو ایسے بے قصور کے لیے، جیسے اس زمانے میں غلام ہوتے تھے بیچارے، آزاد ہوتے تھے، ان کو غلام بنا لیتے تھے. جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، ان کو غلام بنا لیا. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کو آزاد تھے، ان کو غلام بنا دیا. They were free and they made them غلام and slave. سو ان کو فری کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلام کو آزاد کیا. He freed so many slaves including بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی مسکین کے لیے، یتیم کے لیے، یا پھر جیلر کے لیے، یعنی جو جیل کے اندر میں ہے اس کے لیے فری کرنے کے لیے، وہ نیک صالح لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں. یعنی اللہ کے فرماتے میرے بندے وہ بھی ہے جو اس طرح کے خرچ کرتے ہیں. جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن دیا کسی یتیم کو، دوسرے دن دیا کسی مسکین کو، تیسرے دن دیا کسی کو جو پریزن میں تھا، بند تھا، اس کو چھڑانے کے لیے اللہ نے ایک آیت اتار دی. تو ایک دینار وہ ہے جو غلام کو فری کرنے کے لیے. تمہیں پتا ہے یہ جتنا بھی برما میں ہوا، آگے اس سے پہلے بھی ہوا، کتنے مسلمانوں کو سلیو کر دیا گیا، غلام بنا لیا گیا. وہ کام کرنا ہی پڑے گا ان کو. جیسے غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، آج بھی کرتے ہیں لوگ، اور وہ بیچتے بھی ہیں. بھئی میرا کام والا آپ کو بیچ رہا ہوں. ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن جو برما میں ہوا تھا نا اس زمانے میں بھی، کچھ سال پہلے کتنے بیچارے مسلمانوں کو غلام بنا لیا.
اب وہ کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں، کام کرو پورا دن کھیت کا، فلاں فلاں فلاں، جیسے اس زمانے میں غلام کام کرتے تھے تو ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو دینار تصدقت علی مسکین، ایک دینار وہ ہے تم نے غلام کو فری کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے تم نے کسی مسکین غریب پر خرچ کیا۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک پاؤنڈ وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا، بیوی کے لیے خرچ کیا۔ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، سب سے بڑا ثواب ان تمام خرچ کرنے میں کون سا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ سمجھ میں دیو، یتیم کو دو، بیواؤں کو دو، سب کو، لیکن سب سے بڑا خرچ کرنا کس پر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں پر اعظمھا، سب سے بڑا اسپینڈنگ، اجرن الذی انفقتہ علی اہلک، جو تم نے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیا، بچوں پر خرچ کیا، بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ لڑکیوں کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، ان کو کپڑوں کی ضرورت، فیس کی ضرورت۔ زکات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، زکات تو دینا ہے ان لوگوں کو جن پر زکات دینا، جن کو جو زکات کے مستحق ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، زکات اپنی بیوی بچوں کو نہیں دینا ہے۔ یہ نارمل صدقہ کی بات کر رہا ہوں، جس کو ہم صدقہ بھی کہہ دیں یا للہ صدقہ بھی کہہ دیں، یہ سب صدقہ ہی ہے۔ تین قسم کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں، ایک تو زکات ہے جو فرض ہے، اور ایک ہے صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر عید کے دن ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح کسی نے منت مانی، واو کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے تو میں 100 پاؤنڈ دوں گا یا 100 پاؤنڈ دوں گی، تو یہ واجب ہے، قرآن میں ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ جب ٹھیک ہو گئی تو 100 پاؤنڈ دے دو، یہ نمبر 2 واجب کا ہے۔ نمبر 3 نفلی صدقہ، جس کو للہ بھی کہتے ہیں، اس کو نفلی صدقہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ یہ نفلی صدقہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ پاک میں یہ بریڈ خریدتا ہوں، ایک نفلی صدقہ ہے میرے بچوں، میرے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ میں گروسریز خریدتا ہوں، ہم لوگ خریدتے تو ہیں ماشاءاللہ، لیکن نیت نہیں کرتے نا، تو ثواب نہیں ملے گا۔ رات دن ہم خرچ کرتے ہیں، ثواب تو نیت پر۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، اور اسی کتاب ریاض الصالحین کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال عمل بالنیات، actions based on the intention، actions based on the intention، یعنی ثواب اس وقت ملے گا جب نیت ہو۔ میں وضو کرتا ہوں ابھی اور میں نے نیت نہیں کی، میرا وضو ہو گیا، وضو is done, but I want the reward of making intention of dua of وضو، تو وضو کا تو ثواب نہیں ملا مجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح بچوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن مجھے ثواب نہیں ملا کیونکہ میں نے نیت نہیں کی ہے۔ خرچ تو کیا، چلو وہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں خرچ بھی کروں اور ثواب بھی ملے، تو نیت کرے اللہ پاک میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے فلاں کے لیے، لڑکی ہے میری، لڑکیاں ان کو بڑا کرنا، بڑا کر کے شادی کرانا ہے تو ان کے لیے، لڑکوں کے لیے۔ اسی لیے تو لڑکیوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں they spend so much on the boys but they don't want to spend on the girls۔ مینٹلٹی ایسی ہے نا، ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، حدیث میں ہے کیا فرمایا کہ جو آدمی دو اپنی دو لڑکی ہے، if he and she got 2 daughters and spend کیا اس پر، اس کی صحیح تربیت کی، brought her up nicely، اس کو اچھی تربیت کی، کھلایا پلایا، مدرسے کی، یہ فلاں سب کچھ دین کے اعتبار سے کیا اس کے لیے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا یوم القیامہ انا وہو کہاتینی، وہ قیامت کے دن باپ اور ماں آئیں گے میرے ساتھ جنت میں، ایسے ہوں گے جیسے میری شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کیسے ساتھ ہے،
ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. The parents will stay with Nabi sallallahu alaihi wasallam in Jannah. It's such a great reward. کیونکہ آج کل لوگ لڑکی کو کمتر سمجھتے ہیں. بس کام کرو کام کرو کام کرو، ویسے ہی بڑی ہو گئی، اس کو پڑھاتے نہیں. جو ضرورت ہے اس کی پوری کریں، جتنی بھی ضرورت. تو پرورش کریں گے، بڑا کریں گے، یہ تو پھر دوسرے کے گھر جائے گی، دوسرے کے گھر جائے گی. اور مجھے اس باپ اور ماں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. وہ تو فائدہ کس کو ہوگا؟ شوہر کو ہوگا. اسی لیے ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک پڑھائی لڑکی آئی ہوئی ہے. پڑھائی لڑکی ہے نا، یہ تو صرف نکاح توہا و قبل توہا، پڑھا تو بالکل حلال ہو گئی، ورنہ وہ تو حلال نہیں تھی. اللہ کا حکم بولا گیا تو وہ حلال ہوئی. She left everything. مدر کو چھوڑا، فادر کو چھوڑا، اور بھائی بہن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر کی کیا کہتے آرام کو چھوڑا. جب چاہے تب اٹھتی تھی، جب چاہے تب جو چاہے تب کھا لیتی تھی. ان تمام کو چھوڑ کر، سارے آرام کو چھوڑ کر ایک شوہر کے خاطر، کوئی آسان ہے؟ If the girls grow up for 20 years or 25 years in one house, then suddenly go another house which is completely unknown. جی اس کے لیے اجنبی ہے، پھر وہاں جاتی ہے. اسی لیے فرمایا شوہر کو چاہیے کہ اپنی اس بیوی کے ساتھ جو تمہارے گھر میں قید میں آ گئی، she is like a jailer in your house, but she cannot go out without permission of husband. So she is under control of husband. She left everything just for the sake of husband. Why you don't want to spend on your wife? کیوں تمہیں خرچ کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر؟ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی بچیوں پر خرچ کرے، شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے. اللہ کے یہاں اس کا بڑا ثواب ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی پرورش اچھی طرح کی ہے تو قیامت کے دن جب ماں اور باپ آئیں گے تو ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، ایک ادھر تھی ادھر تھی. پہلے میں نے حدیث سنائی تھی. اور there was two daughters, she brought two girls and they were hungry. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says I don't have nothing, only one khajoor in the house of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nothing. ہمارا فریج کھولو تو کتنا کھانا ملے گا؟ آج کا نہیں ملے گا، 10 دن کا بھی مل جائے گا فروزن، 1 مہینے تک کا فروزن مل جائے گا، 2 مہینے تک کا فروزن مل جائے گا، بلکہ آئندہ رمضان تک کا فروزن مل جائے گا، پھر رمضان میں نیا بنائیں گے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دیکھو کتنی پیاری تھی، جن کے بستر پر قرآن کی وحی آتی تھی، جن پر اللہ کا سلام آتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی عائشہ کو اللہ کا سلام دو، اللہ کا سلام آتا ہے. جن کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تیرا چہرہ، تیری تصویر ایک سلکی کلوتھ میں مجھے بتائی گئی اور مجھے کہا جبرائیل نے یہ تمہاری بیوی بنے گی. خواب میں بتایا گیا. ابھی تو عائشہ چھوٹی ہے لیکن خواب میں کہ یہ تمہاری بیوی، تو فرمایا عائشہ وہ تو تھی. اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. نہیں بات ہاں تو اتنی بڑی عورت ہے لیکن ان کے گھر میں کیا ہے؟ 1 کھجور ہے، 1 کھجور ہے. اللہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق. ہم شکر نہیں کرتے. اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے، کاش کہ ہم شکر ادا کرتے اللہ کا. کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. حدیث میں نا تم کھانے کے لیے ہاتھ دھو پہلے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور کھانا کھا لو تو کھانے کے بعد دعا پڑھو تو اللہ تمہاری طرف اسمائل کرتا ہے، مسکراتا ہے کہ میرے بندے نے کھانا کھا کے میرا شکر ادا کیا. تو یہ چیز ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں سے بنائے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے شکر کا لفظ
تم کرتے ہی نہیں. شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں تو چاروں طرف سے آؤں گا, سامنے سے, پیچھے سے, رائٹ طرف سے, بائیں طرف سے, لیکن تم, شیطان کیا کہتا ہے, میں ان کو نماز سے نہیں روکوں گا, روزے سے نہیں, میں ان کو تیرا شکر کرنے سے روک دوں گا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ, میں ان کے لیے شکر گزار بندہ نہیں بناؤں گا, اس کو سٹاپ کروں گا. کتنی نعمت ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں. لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہے کہ وہ کھجور ایک تھی اور بیچاری عورت آئی 2 بچیوں کے ساتھ, کہا میری بچیاں, میں بھی بھوکی ہوں, میری بچیاں دونوں چھوٹی چھوٹی بھوکی ہے, شوہر نہیں تھا, یتیم تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے دیکھتی ہوں میں گھر میں گئی تو گھر میں ایک کھجور ملا, صرف ایک کھجور. آج کوئی کھجور کو پوچھتا ہے؟ گھروں میں کتنی کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہے, پڑی پڑی ڈرائی ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ لے آئی, ایک کھجور تھا گھر میں, ایک کھجور بس. میں نے اس کو وہ کھجور دے دی. حضرت عائشہ فرماتی I gave mother that کھجور, I don't have nothing in my house, ایک کھجور ہے. اب اس نے کیا کیا, اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. The mother made in 2 pieces that کھجور, اور آدھا اس بیٹی کو دیا اور آدھا اس بیٹی کو دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور خود ماں بھوکی ہے. And she stood up and she went away. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دوسری حدیث میں کیا ہے کہ I have 2 کھجور, دوسری حدیث میں کیا ہے 2 تھی. تو ایک کھجور کے 3 کھجور تھی, ایک کھجور اس کو دیا اس بچی کو, ایک کھجور اس کو دیا, اور ایک اپنے پاس رکھا. دونوں بیٹیوں نے اپنی کھجور کھا لی, بٹ وہ ہنگری. تو وہ ماں کی کھجور کو دیکھ رہی ہے, ماں کے ہاتھ میں جو اس کی ہے اس کو دیکھ رہی ہے. تو ماں نے نہیں کھایا, اس کی آدھی آدھی کر کے دونوں کو دے دی. جب یہ چلی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینشن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تھی 2 بچیوں کو لے کر اور یہ واقعہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ اپنی بچی کے ساتھ اچھا, یہاں باپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, یہاں ماں کو کہہ رہے ہیں. دیکھو ماں آئی تھی نا, معلوم ہوتا ہے ماں باپ اس میں داخل ہے. جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, یہ لڑکیاں قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے بیچ میں دیوار بن جائے گی. دیوار یعنی یہ لڑکیاں ماں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گی. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. ہاں, تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک اپنی بیوی بچوں پر بھی نفلی صدقہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ باہر تو لٹاتا ہے اور گھر میں کچھ نہیں دیتا. ایسے لوگ بھی ہیں, کئی کمپلین کرتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے, بالکل عمر رسیدہ 25 سال ہونے جا رہے ہیں, لیکن باپ پیسے نہ دے کر وہ شادی کروانا نہیں چاہتا ہے اور پیسے باہر بھیج دیتا ہے. تو تمہاری بچی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرو, پہلے اس کی شادی کراؤ تاکہ ماں باپ کے ذمے سے جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرچ, اب ایک تو خرچہ اللہ کے راستے میں, سمجھ میں آئی بات, وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو, اور ایک خرچہ غلام کو آزاد کرنے میں, اور ایک خرچہ غریب مسکین بیواؤں کے لیے, اور ایک خرچہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے اعظمھا اجرا, اس خرچے کا زیادہ ثواب ہے جو تم نے نفلی صدقہ, نفلی خرچہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے بھائی, زیادہ ہے. آئی بات سمجھیے اندر. یہ حدیث ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو, جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو, اس پر 4 قسم کے خرچے واجب ہے, ضروری ہے. 4 قسم کے خرچ سپینڈنگ اس کے لیے نیسیسری ہے. نمبر 1 اپنے لیے اور اپنے بیوی بچے اور رشتہ داروں کے لیے, جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے. بیوی کا خرچہ شوہر پر ہے,
ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بینیفٹ ملتی ہے تو میں نہیں دوں گا، چائلڈ کریڈٹ ملتی ہے تو میں نہیں دوں گا، اور چلڈرن کو لک آفٹر کرنے سے بیوی کو مل رہا ہے تو میں نہیں دوں گا. تیری رسپانسبلٹی الگ ہے، وہ تو اس کا حصہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور تو خرچ کر، تیرے پاس جو ہے اس کو تجھے ملتا ہر مہینے ہر ویک. نہیں، یہ سوچ غلط ہے. شوہر پر خرچہ واجب ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، چاہے ان کو کہیں سے بھی ہدیہ وغیرہ ملتا ہو. میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ واجب ضروری ہے، اللہ کے نبی کا فرمان. اب کیا کرتے ہیں ہم؟ تو دیتے نہیں بیوی کو، اور بیوی کو جو ملتا ہے نا وہ بھی زبردستی لے. ایک تو بیوی خوشی سے دے کچھ کام کے لیے، لیکن ایک کیا ہے، زبردستی اس سے لے لیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اس کے مال کو. یہ کمپلیٹلی رانگ ہے. یہ کیا ہے؟ بالکل. قیامت کے دن شوہر کو اپنی بیوی پر خرچ نہ کرنے کا سوال ہوگا، اس کو جواب دینا پڑے گا. اپنے بچوں پر خرچ کرنا جو اس پر ضروری تھا اس کا جواب دینا پڑے گا. جا کر دیکھو ہزاروں کیس ملیں گے آپ کو. بس تو بچوں کی شادی کرا اس لیے کہ تجھے بھی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے، تو کر. ایسا کرو پھر بیوی کو کہنا چاہیے اپنے شوہر کو کہ بچوں کو تو ہی لک آفٹر کر، کھانا بھی تو ہی پکا، سب کچھ تو کر، وہی پروفٹ تو لے لے، وہ بینیفٹ تو ہی لے لے. تو پتا چلے شوہر کو کہ کتنے ٹائم 100 ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اس لیے جو عورت اپنے گھر کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی لک آفٹر کر رہی ہے، بچوں کے ہر چیز کا لک آفٹر کر رہی ہے، اس کو ان کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اس کا ہے. یا کسی نے اس کو ہدیہ دیا، باپ نے دے دیا، ماں نے دے دیا، یا وہ اس کا ہے. اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے میراث ملی ہے تو شوہر اس کو نہیں لے سکتا، وہ اس کا ہے. ہاں وہ انتقال کر جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی زندگی میں وہ اس کا ہے. مسئلہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. شوہر کو ذمہ داری یہ ہے، یو اسپینڈ آن ہر، اینڈ تو جا گروسری لے کر آ، تو جا اس کے لیے اسکول کی فیس کا بندوبست کر بچوں کے لیے، تو جا گھر کی ضرورت تیرے اوپر ضروری ہے. بیوی کو کپڑے دینا تیرے اوپر ضروری ہے. اگر تیرا خود کا مکان نہیں تو رینٹ بھرنا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرے کارڈ میں سے تو رینٹ بھر، تیرے کارڈ میں سے تو کپڑے لیا، تیرے کارڈ میں سے تو گروسری لیا. نہیں، ہر مہینے میں کچھ جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے پیسے اس کو دے دو. 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ دے دو اس کو، تاکہ وہ اپنے لیے خوشی سے اپنے بچوں کے لیے اور گھر کے لیے خرچہ کر سکے. اس کے پیسے وہ جانے، اس کا کام جانے. قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلی ذمہ داری شوہر پر یہ ہے، 3 چیزیں دینا ہے. کیا ہے؟ شیلٹر، مکان رہنے کے لیے، نمبر 2 کپڑے، نمبر 3 کھانا پینا. یہ 3 چیزیں شوہر پر لازمی ہے. ہاں. نمبر 2 صاحب نصاب ہے، سال کے ختم ہونے پر زکوٰۃ اس پر واجب ہے، فرض ہے زکوٰۃ. نمبر 3 اگر ضرورت پڑے کہیں مسلمانوں کے لیے، جیسے ابھی ہوئی پاکستان میں، جہاں ضرورت پڑے مسلمانوں کے لیے، تو ایسی جگہ میں بھی کیا کرے بھائی؟ خرچ کرے. جہاں کہیں بھی دنیا میں wherever the Muslim needs we have to spend as much we can. کوئی نہیں کہتا سبھی دے دو، جتنا ہو سکے زکوٰۃ کی مد سے دے دو. زکوٰۃ نہیں ہے تو صدقہ دے دو، یا پھر آئندہ سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دو. جو بھی ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں. جب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں ہے، میں نے ابھی یعقوب بھائی کو مسئلہ بیان کیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری رمضان سے زکوٰۃ میں نے دے دی ہے فرسٹ رمضان کو. ایک مسئلہ بھی سمجھو گے تو آپ کو 1000 نفل کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ حدیث میں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پہلی رمضان کو میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں. تو اب میں یہی سمجھتی ہوں کہ بس نیکسٹ ایئر رمضان میں پہلا روزہ آئے گا تب زکوٰۃ نکالوں گی. ان بٹوین میں زکوٰۃ نہیں نکال سکتی. زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے جہاں کہیں جب کبھی بھی مسلمان کی ضرورت پڑے اس وقت ان پر خرچ کرنا ان کی ضرورت کے مطابق. یہ مسئلہ ہے.
زکات کا تو یہی مطلب ہے نا کہ سامنے جہاں کسی کی ضرورت ہے اس پر خرچ کرے. اب لاسٹ ایئر کی زکات تمہارے پاس کچھ ہے تو اس میں سے خرچ کرو. اگر لاسٹ ایئر کی زکات ختم ہو گئی ہے اور ابھی بہت نیسیسری ہے خرچ کرنا, تو آئندہ سال تم پر زکات جب فرض ہوگی اس کو ابھی سے ابھی 6 مہینے رمضان کے باقی ہے اسی میں سے کچھ دے دو. پھر رمضان آئے گی تو آپ حساب کتاب کر کے وہ جو دی گئی پہلے اس کو بات کر لو, کم کر لو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پھر تمہارا نیا سال وہاں سے شروع ہوگا, سال تو وہی رہے گا رمضان سے رمضان تک کا, لیکن ان بٹوین پیشگی پہلے سے زکات نکال دی. جب سال آئے تو جو تمہارے اوپر زکات, مثال کے طور پر آپ کے اوپر 5000 پاؤنڈ زکات فرض ہو گئی, ایک ایگزامپل ہے, وہ نیکسٹ رمضان میں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے 1000 دے دی اللہ کے راستے میں رمضان کے 3 مہینے پہلے, تو اب جب رمضان آئے گی تمہارا سال پورا ہوگا اس وقت, نہ کہ جب تم نے 1000 دیے تب. رمضان ہوگی پہلا دن ہوگا تو تمہارا اب یہ سال پورا ہوگا, تو اس 5000 میں سے 1000 تم نے پہلے دے دیا اس کو کم کر دو, اب 4000 دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے. اس لیے زکات کا مطلب ہی یہ ہے کہ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا. اگر ایک آدمی ہے بھوکا مر رہا ہے, سوری میری زکات تو رمضان میں آتی ہے تب دوں گا, تو مر جائے گا وہ تو. بات سمجھ میں آ رہی؟ مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے, زکات کے مسائل بھی بہت امپورٹنس ہے. تو آج میں نے آپ کو 2-4 مسئلے بیان کیے, اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر جب بھی ضرورت پڑے اس وقت ان پر خرچ کرنا چاہیے, چاہے زکات ہو, اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو صدقہ ہو, جو بھی ہو. اور آخری جو میں نے بھی سنایا, بہت پریشان حال پر خرچ کرنا جس سے اس کی جان بچ جائے. کیا بچ جائے؟ جان. سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے وہ ہے کہ اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرتے, اپنے لیے بھی خرچ بس وہ گن کر رکھتے ہیں, پیسے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ہے میرے پاس تاکہ میرا دین اچھا جائے, گن کر رکھتے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں, اور اسی میں بیچارے کا جنازہ نکل جاتا, مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے وہ کتنے کتنے میں. وہ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی بہت رو رہا تھا, اللہ پاک میرے کتے کو بچا لے, میرے کتے کو بچا لے, مر جائے, بہت مہنگا ہے, خریدا ہے لک آفٹر کرنے کے لیے, یعنی گھر کے لک آفٹر کے لیے, یہ ہنٹنگ کے لیے میں نے کتا رکھا ہے, مر رہا ہے. ایک آدمی سامنے سے آیا, آنے کے بعد کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہ بھائی میرا کتا مر رہا, اللہ پاک بچا لے, تم بھی دعا کرو بچا لے. کہ کیوں مر رہا ہے؟ بھوکا ہے, کل سے اس کو روٹی نہیں ملی, کل سے اس کو تم نے کھایا, میں تو کھاتا, تو کہاں سے کھاتا ہے؟ یہ بیگ میں روٹیاں ہیں. کیا کہا؟ یہ بیگ میں روٹیاں ہیں, روٹی اتنی زیادہ ہے تو اس میں سے اس کو بھی تو دے, وہ تجھے لک آفٹر کرتا ہے تیرے گھر کو, تیرے ہنٹنگ کو, تو اس کو بھی نئے آنسو تو فری میں ملتے ہیں, روٹی تو میں نے پیسے سے خریدی ہے. اب دیکھو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, سمجھ میں آئی بات؟ یہ رونا تو فری میں ہے نا, وہ تو ایسے گرتے رہتے ہیں, لیکن یہ تو میرے پیسے خرچے ہیں. چمڑی جاوے لیکن ڈمڑی, وہ کمرہ کہتے ہیں نا, چمڑی جائے لیکن میری ڈمڑی یعنی میرے پیسے نہ جاوے, کچھ بھی ہو جائے. یہ غلط ہے. آدمی کو مزدر آدمی ہے, ایک آدمی کو بہت نصر, تو اللہ تمہیں اتنا دے گا واللہ. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ, جیسے تم نے خرچ کیا خلیفہ ہے, پیچھے آ گیا. کیا مطلب؟ ایک آدمی شیخ ہے اور اس کا خلیفہ, بھائی شیخ کا انتقال ہوا, دوسرے اس کے خلیفہ نے وہ جگہ لے لی. یہ پیسہ تم نے اللہ کے راستے میں, ابو بکر صدیق چلے گئے, عمر آ گئے, عمر چلے گئے, عثمان آ گئے, عثمان چلے گئے, علی آ گئے. فرمایا تم ایسے پیسے دے دو جیسے دیے اللہ تمہارے خزانے میں برکت دے دیتا ہے. یہ ایسا یخلفو کا معنی مرنے سے پہلے ہی دنیا میں دیتا ہے, آخرت میں تو وما تقدموا لانفسکم, یہ ہے قرض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ ہے کون ہے جو اللہ کو ڈیٹ اور قرض دے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے. اسی لیے حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا, او بھائی ادھر آؤ, او سسٹر, او بہن ادھر آؤ, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ کہے گی اللہ پاک تو سب کو کھلاتا ہے,
مرد کو، عورت کو، انسان کو، جنات کو، جانور کو، درندے پرندے، سمندر میں، خشکی میں، ہر جگہ میں مخلوق کو کھلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پر جتنے کریشن ہے سب کا روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو سب کو کھلاتا ہے. پھر تو پانی مجھ سے مانگ رہا تھا، پھر تو کھانا مجھ سے مانگ رہا تھا، تجھے کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، فلاں جگہ میں میرا بندہ بیمار تھا، پیاسا تھا، فلاں جگہ میری بندی پیاسی تھی، فلاں جگہ میرا بندہ اور میری بندی بھوکی تھی. کاش کہ تو اس کو کھلاتا، کاش کہ تو اس کو کھلاتی، کاش کہ تو اس کو پینے کے لیے پانی دیتی. وہ پانی سے سسک رہے تھے، ان کے پاس پانی نہیں، سیلاب آیا تھا، پینے کا پانی تک نہیں تھا. وہ بھوکے تھے، ان کے پاس کھانا نہیں تھا. وہ اتنے بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، کھانے کا ایک لقمہ نہیں تھا. اگر تو ان کو کھلا دیتی تو گویا تم نے ان کو نہیں کھلایا، تم نے مجھ اللہ کو کھلایا. بات سن رہی ہے؟ کس کو کھلایا؟ اسی لیے فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو تو صدقہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، یتیم کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، بیوہ کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے. پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر غریب کے ہاتھ میں. اللہ اس کو قبول کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں جب تم خرچہ دیتے ہو، جب تم خرچہ اپنے بیوی بچوں پر، یتیم پر، غریب پر، تو اللہ اس کو پالتا ہے دانے ہاتھ میں. ایسے دانے ہاتھ حدیث بخاری شریف میں ہے، فرمایا دانے ہاتھ میں پالتا ہے. جیسے تم اپنے بکری کے، اپنے گائے کے بچڑے کو پالتے ہو، چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا بن جاتا ہے، بھول بن جاتا ہے. فرمایا اللہ تمہارے چھوٹے سے صدقے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن کہے گا اللہ اتنا تو میں نے اسپینڈ نہیں کیا، لیکن تیرے اس چھوٹے سے مال کو جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، میں نے اس کو پرورش کی، پالا، کتنے ماؤنٹن کے برابر ہو گیا. وہ گرو اپ کر. دنیا میں تمہیں فکر ہے 100 پاؤنڈ ڈال دوں گا تو گرو اپ ہوں گے، 20 اور ملیں گے، 30 اور ملیں گے، 40 ملیں گے. دنیا کی گرو اپ کی فکر ہے، لیکن آخرت کی گرو اپ کی ہمیں فکر نہیں ہے. کاش کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے. وہ حدیث مکمل کر دوں. اللہ کہے گا میں بیمار تھا، تو میری خبر لینے کے لیے نہیں آیا. اللہ تو سب کو شفا دیتا ہے، تو سب کو شفا دے، تو کہاں بیمار ہو سکتا ہے؟ اور میں ہاں بات صحیح ہے، لیکن میرا فلاں بندہ اور میری فلاں بندی ان بیماریوں میں یا ان سیلاب میں، ان فلاں جگہ بیمار ہو گئے پریشانیوں کی وجہ سے. تم ان کو دیتے دوا کے لیے، دارو کے لیے، فلاں کے لیے، تو فرمایا وہ اچھے ہو جاتے. تو تو مجھ اللہ کو وہاں پا لیتا، بیمار کے پاس میں وہی تھا. اگر تو اس کو دیتا کچھ دوا کے لیے تو میں اللہ وہی تھا، میں دیکھتا تھا، لیکن تو نہیں آیا. گویا تو اس کو دیتا، تو نے گویا اللہ کو وہی پا لیتا. کیا حدیث ہے، سبحان اللہ. اس لیے یہاں حدیث میں ہے افضل دینار، مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے افضل. تو 4 آدمی کو میں نے بتلا دیا کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو 4 جگہ تو خرچ کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ خرچ کرے تو ہمارے لیے نعمت ہے. حدیث میں ہے قیامت کے دن انسان کی پہلے نماز دیکھی جائے گی. ہاں اس کی فرض نماز دیکھو، فرض نماز میں بہت کمی ہے، ادھر ادھر بہت کمی ہے، برابر نہیں ہے، کچھ قبول نہیں، کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی. بھائی اس کی نفلیں دیکھو، اس کی سنت دیکھو. اگر نفل اور سنت ہے کا لاؤ، اس کو اس میں ایڈ کرو، برابر ہو گئی. چلو آگے. اس کے ابھی فرض زکات کو دیکھو، زکات کتنی دی ہے؟ ارے کبھی دی کبھی نہیں دی، کبھی کم دی کبھی کیا کیا. فرمایا اس کی نفلی صدقہ کو دیکھو، اگر نفلی صدقہ اس میں ایڈ کرو، چلو اس کو برابر ہو گیا، جاؤ سکسیس ہو گیا. اسی طرح روزے میں ہے، نفل روزے کو ڈالا جائے گا، حج ہے تو عمرہ کو ڈالا جائے گا. یہ چیز ہے. ورنہ اگر وہ نماز میں پکڑا گیا تو ختم، زکات میں پکڑا گیا تو ختم، روزے میں پکڑا گیا. اس لیے ہمیں نفلی صدقات بھی دینے ہیں. ایسا نہیں بس فرض ہی دے دیا ختم بات، اب مجھ پر کچھ نہیں ہے. نہیں، جتنا دو گے. حضرت اسما بنت ابی بکر کو اللہ کے نبی نے فرمایا اسما کھول کر دے، اللہ بھی کھول کر دے گا. تو بند کرے گی، اللہ بھی بند کر دے گا. یعنی تو گنے گی تو اللہ بھی گن کر دے گا، اور تو کھول کر دے گی. لو بھائی ایسا لے جاؤ. جو بھی نکلے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں نام نہیں بتلاتا ہوں،
کئی لوگوں کو فرمایا شوہر نے کہ میری بیٹی نے مجھے دیا ہے بند کر کے انویلپ میں کہ یہ فلاں غریب کے لیے دے دینا، مجھے بھی نہیں پتا، اس کو بھی وہ جمع کرتی رہی کتنا اس کو بھی پتا نہیں۔ بعد میں جب میں نے ان کو پوچھا جن کو دیا گیا ام ویلفیئر جو بھی ہو، انہوں نے کہا کہ 3000 پاؤنڈ ہے، 2000 پاؤنڈ ہے۔ اس عورت کو بھی پتا نہیں، وہ جمع کرتی رہی غریب کے لیے اور بند کر کے دے دیا، جاؤ اللہ کے لیے دے دو، کھول کے دیکھنا نہیں۔ شوہر کو بھی منع کر دیا، یہ اللہ کے لیے میں نے دیا ہے۔ ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں۔ ہاں یہ ہے اللہ کو کھول کر دیں گے اللہ کھول کر دے گا، اور اللہ کو گن کر دیں گے تو اللہ بھی گن کر دے گا۔ یہ بات کس کو کہی تھی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ نے اسماء بنت ابو بکر کو کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو یہ تو بہت لمبی بات ہے، انشاءاللہ پھر آگے کچھ بیان کریں گے، ابھی تو یہ باب بہت لمبا ہے، یہ چیپٹر ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو اس پر انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة، يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا قديم الاحسان يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، مجلس میں آنے والے ہر فرد کو قبول فرما، مجلس میں آ کر بیٹھ کر سننے والیاں اور سننے والے ہر فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو حدیث کی برکتیں نصیب فرما، سب کو آنے کا ثواب نصیب فرما، سب کو بیٹھ کر سننے کا ثواب نصیب فرما۔ اللہ قدم قدم کو ان کے آنے کو اے اللہ تو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، عفو و عافیت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جہاں لوگ ریسیور اور مکسر کے ذریعے سے سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اس مجمع میں، گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں اللہ دنیا میں مسلمان یا جہاں کہیں جو بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر قائم دائم رکھنا، ایمان پر قائم دائم رکھنا، ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور ایمان پر موت بھی دینا، ایمان پر موت بھی دینا، اور ایمان والوں کے ساتھ قیامت کے دن قبر سے اٹھانا۔ اے میرے مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا نصیب کر دینا، جہنم سے بچا لینا، اللہ تیرے ریکننگ اور حساب کتاب سے بچا لینا، عرش کے سائے میں جگا دینا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا، ان کی شفاعت میں داخل کر دینا، جنت الفردوس نصیب کرنا۔ اے میرے مالک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان، اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے میرے دوست احباب کی مغفرت فرما جو ہم سے محبت رکھتے ہیں تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے۔ اے اللہ ان سے تو تیری شان رحمت عطا فرما، تیری شان بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے لوگ ہمارے محسن ہیں، اے اللہ ان کو تیری شان بدلہ نصیب فرما، ان کو ان کی اولاد میں اے اللہ حافظ قرآن علماء دین پیدا فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارا بیٹھنا سننا اور سنانا قبول فرما۔ اللہ تو معاف فرما، اللہ تو معاف فرما، اللہ تو معاف فرما، تیرے مخلص بندوں میں شامل فرما، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، تیرے سارے بندے میں شامل فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد بے جوڑ ہے صالحین جوڑے نصیب فرما، اور جن اولاد کی شادی ہو گئی ہے اللہ آپس میں ان کے درمیان محبت نصیب فرما، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے سامنے دیندار بنا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔